ناظرین و سامعین کرام، جو رہا تو نام حسین کا، اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محرم کے اس عشرے کے آغاز میں ہی ہمارا دل غم سے بھر جاتا ہے جب امام علی مقام کی شہادت کی خبر ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں رضا الدین صدیقی صاحب شریک ہیں اور موضوع ہے اہل بیت اطہار۔ رضا الدین صدیقی صاحب، آپ بتائیے کہ جناب حسین کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کا جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا جو تعلق ہے اپنے والد گرامی سے، اور امت کی نظر میں ان کا جو مقام ہے، اس پر آپ کی زبانی ہم کوئی بات سننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی عالی مقام شخصیات تاریخ میں گزری ہیں، وہ اپنے ماحول سے، معاشرے سے، اپنے گھرانے سے اثر قبول کرتی ہیں۔ بے شک۔ حسن اور حسین، واہ، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ جن کا خمیر ہی حسن سے اٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی مرتبت گھرانہ، جن میں سے ہر ایک شخصیت آفتاب درخشندہ ہے۔ بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار تو کائنات کا خلاصہ ہے، عرفہ و اعلیٰ محاسن اور وہ مکارم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی کا سبب ہو سکتے ہیں، جی، ان سب کی انتہا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یعنی ہر کسی کا مقام جو ہے کائنات میں وہ رسول اللہ سے تعلق کی بنیاد پر طے ہوگا۔ جی بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ جی بے شک۔ اور حسن، حسین، حسنہ، واہ سب واہ۔ حسن کے خمیر میں گندے ہوئے لفظ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، پھر اس گھرانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، بے شک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر ان کے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ، یہ سب عالی مقام گھرانہ ہے جن کی صحبت و تربیت حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ پھر جس ماحول اور معاشرے میں ان کی آنکھ کھلی، وہ پورے معاشرے کی محبتوں کا مرکز تھے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک ان سے محبت بھی کرتا رہا اور ان کی مودت میں بقدر توفیق اپنا اپنا حصہ بھی لیتا رہا۔ وہ خلیفہ دوم نے جب وظائف مقرر کیے ہیں تو اصحاب بدر سے بڑھ کر وظائف جو ہیں وہ حسنین کریمین کے مقرر کیے، اور پھر دلیل بھی دی کہ ان کے باپ، ان کے والد، ان کے نانا، ان کی والدہ، وہ ان کا جو تقدس ہے، ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے ان کے وظائف جو ہیں وہ اس کے مطابق مقرر کیے گئے۔ بلا شبہ سب سے پہلے ہم اکتساب فیض کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی طرف رجوع کریں۔ جی بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر پر رام ریاض کا کیا خوبصورت شعر ہے۔ جی، استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان، واہ، استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان، اس پہ نازک بدنی ہے میرے مکی مدنی۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور اللہ رب العزت کی توحید کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وہ ماحول کوئی سہل نہیں تھا۔ جی بے شک۔ صدیوں کی جہالت اور معاشرے پر اس کی دبیز تہیں اور پھر ماحول کی مزاحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی عظیمت سے معمور زندگی ہے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظیمت کا عکس ہمیں امام علی مقام کی سیرت اطہر پر نظر آتا ہے۔ اسی لیے حسن حسین کی جو تربیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایسی ہے کہ جیسی وہ چاہتے تھے، یعنی تربیت نبوی جو ہے
وہ ان کی ساری حیات مبارکہ میں نظر آتی ہے. جی بلا شبہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت کا پرتو جی جو مربی ہے اس کی شخصیت کا پرتو انسان میں نظر آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی زندگی کو آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو کہ دعوت نبوت سے قبل کی زندگی ہے، جی جی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان فخر کی طرف ہے. جی اور آپ کو مال و دولت دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. الفقر فخری. اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائش کے مراحل سے شروع سے گزارا. جی. آپ یتیم تولد ہوئے، واہ والدہ محترمہ کا سایہ جلد ہی سر پہ نہ رہا، بے شک. شفیق دادا بھی دنیا سے چلے گئے. تو گویا کہ جتنی بھی آسودگی اور محبت میسر آئے، یہ ایک نفسیاتی طور پر انسان کو ایک شدت سے تو گزرنا پڑتا ہے نا جی، اور مصیبت کا سامنا تو ضرور کرنا پڑتا ہے. جی 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 تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا تو پورا ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گیا. لیکن کوئی ایک لمحہ بھی ہم نہیں دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت میں کمی آئی ہو. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر سے سازگاری کے لیے لمحے بھر کے لیے بھی سوچا ہو. کیسے شدائد ہیں جن سے ان کو گزرنا پڑا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہزار شدتوں کے باوجود بھی ان کے پائے استقامت کے میں کسی بھی قسم کی لغزش نہیں آ رہی، تو انہوں نے تحریصات سے کام لیا. جی یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مکہ کے بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو بالاتفاق بادشاہ منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کسی سے جی شادی کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی ہم اس کے لیے بھی آمادہ ہیں. مال و دولت کے انبار اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کا ڈھیر لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. جی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سوائے حق سے کسی بھی طرف نہیں. تو ان حالات میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب جو ہیں وہ ان کے لیے شفقت اور محبت کا ایک خزینہ تھے، جو ایسے حالات میں ان کو سنبھالتے تھے. ایسے حالات میں وہ ان کے لیے اعانت کا جی سبب بنتے تھے، دلجوئی کا سبب بنتے تھے، ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے. اور حقیقت میں تو یہ ہے کہ ہر وجود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حصہ لیتا رہا ہے یہ اس کی سعادت تھی. ان کی تشکیل و تربیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل و تربیت میں کسی کا ہاتھ تھا. ایک اور پہلو دیکھیے کہ ابن اسحاق نے ایک بڑی معنی خیز روایت نقل کی ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد اکٹھی ہو گئی، اور وہ کون لوگ تھے اگر آپ ان پر غور کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، جناب حیدر کرار، حضرت حمزہ، ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد ابن وقاص، طلحہ، زبیر. یہی وہ لوگ ہیں نا، یہی وہ رجال کار ہیں جنہوں نے بعد میں دنیا کا نقشہ پلٹ دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو لے کر اکناف عالم میں پھیل گئے تھے. تو ایک دن دار ارقم میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تجویز پیش کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک رات شب خون ماریں اور مکہ کے 20 سرکردہ سرداروں کو ہلاک کر دیں. جی. جب 20 سرکردہ سردار ہلاک ہو جائیں گے تو ہم مکہ کو ٹیک اوور کر لیں گے اور کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوگا، مزاحمت نہیں رہے. جی ہاں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی. لیکن یہ چمک اس چیز کی نہیں تھی کہ آپ اس پر ساد کرنا چاہتے تھے. آپ کی آنکھوں میں یہ چمک اس لیے آئی کہ یہ اب اس جرت سے سوچ رہے ہیں اور اس درجہ کی بہادری ان کے وجود سے حویدہ ہو رہی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو دھوکے سے قتل کرتے. سبحان اللہ. بلکہ آپ نے دار ارقم کا ذکر کیا تو مجھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
انہوں نے روایت کی ہے، ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا حربن لما حاربتم. اہل بیت کے فضائل کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. تو نام لے کے کہا کہ جناب علی، سیدہ حسن، حسین، انا حربن لما حاربتم، میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑیں گے. وسلمن لما سالمتم، اور اس پر سلامتی بھیجوں گا جو ان پر سلامتی بھیجیں گے. تو اہل بیت پر یعنی سلامتی بھیجنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے. جی بالکل. لیکن سر دست ہم ذکر کر رہے ہیں ان ساری عالی مرتبت شخصیتوں کی کہ ان کی ذات میں عظیمت کے پہلو کیا کیا ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت بذات خود ایک بہت جرت مندانہ قدم ہے اور ایک اسلام کی آفاقیت کی طرف اشارہ ہے. خود امام علی مقام نے دین کے وسیع تر مفاد کے لیے ہجرت کی اور ان کی ہجرت بھی بڑی انوکھی اور منفرد ہجرت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں وہ تمام آثار میسر آتے ہیں جو بعد میں امام علی مقام کی سیرت میں ہمیں آشکار نظر آتے ہیں. یعنی نہ صرف ظاہری مشابہت تھی بلکہ باطنی مشابہت بھی. سبحان اللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کفر کی یلغار مدینہ منورہ پر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیسا پلائی دیوار کی طرح مزاحمت کرتے ہیں. جی. بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، اور یہ دیکھیے کہ ہر مقام پر جرت اور عظیمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اخلاقیات کا ایک اعلیٰ معیار بھی ہے. کیا بات. صاحب خلق عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو صاحب خلق عظیم ہے نا، یہ وہ مقام ہے کہ جس جگہ پر لوگ خلق سے رستگاری کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، صاحب خلق عظیم اس جگہ بھی خلق کو بروئے کار لاتے ہیں. جس جگہ جواز بن سکتا ہے اس جگہ بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق کا جو اعلیٰ معیار ہے اس سے دستکش نہیں ہوتے. اور آپ یہ دیکھیں احد کا ایک واقعہ پیش نظر رہے. جی. ایک مقام پر کفر کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا کر شدید یلغار ہوئی، جو تیروں کی بوچھار کی جا رہی تھی. اور یہ طے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے فراز کی طرف چلے جائیں. جی. اونچی گھاٹی کی طرف چلے جائیں. تو یہ طے ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جی. اور انصار کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی. جی. وہ مزاحمت کرتے رہے. کفار نے جب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تیز کر دیا. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اوپر کی جانب جاری رہا. جی. ایک مقام پر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ دونوں افراد رہ گئے. جی. باقی صحابہ کرام جو کہ کفر کے سامنے مزاحمت کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. اب یہ دیکھیے کہ جب کفار نے یہ دیکھا کہ یہ صرف 2 افراد باقی ہیں تو انہوں نے حملوں میں شدت کر دی. اس وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو یہ سعادت ہوئی کہ وہ چاروں جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزاحمت فرماتے رہے. سبحان اللہ. تیروں کے سامنے ہاتھوں کی ڈھال کر دی. یہ دیکھیے کہ ایک مقام پر ایک کافر نے جب تلوار کا وار کیا تو حضرت طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکا. جی. اور ان کی انگلیاں کٹ گئی. میدان جنگ میں خون گرم ہوتا ہے، انسان جذبات میں ہوتا ہے، فوری طور پر اذیت اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. جی. جی. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی ہیں تو انہوں نے بے ساختہ اپنے آپ پر آفرین کہی. واہ واہ واہ. کہ بھی میری طلحہ تیری جرت اور بہادری پر آفرین ہے کہ تم بغیر کسی ڈھال کے تلوار کے سامنے ڈٹے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے تم نے یہ وار روکا اور نبی پاک کی ڈھال بنے ہوئے. اب یہ دیکھیے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ اگر تم اپنی ذات پہ آفرین بھیجنے کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو فرشتے آتے اور تمہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتے. یعنی آپ اس دیکھیے کہ اس نازک مقام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کی تعلیم کو نظر انداز نہیں کرتے اور دعوت کا پہلو اور تربیت کا پہلو کسی وقت بھی آپ کی نگاہوں سے
ओझल नहीं होता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल हमीदा सुभान अल्लाह, यानी तो हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात में मुकम्मल तौर पर नजर आता है। इसी खूबसूरत बात के साथ नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो जिक्र हो रहा था जी मकाम अहले बैत, हकीकत अबदी है मकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। तो ये जो हकीकत अबदी जो इकबाल ने इशारा किया, मकाम शबीरी जो है, इसमें उनकी वालदा माजिदा अक़दस का क्या किरदार था? हज़रत सैयदा कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे महबूब हस्ती है। बिला शक व शुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 साहबजादियां अता फरमाई। वो सब सीरत के एतबार से, खुल्क के एतबार से, रूहानियत और फजीलत के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। सब औलाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाशुबा जो अजीज तरीन हस्ती हैं वो हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बेइज्जत के बाद चूंकि सैयदा ही शायद। जी हाँ, देखिए कि बेइज्जत के वक्त एक मशहूर रवायत के मुताबिक इनकी उम्र 5 साल है। इनकी तरबियत भी एक अजीमत के माहौल में हमें नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत से भी मुस्तफीद हो रही हैं। जब शऊर की आंख खोल रही हैं तो दावत का आगाज हो चुका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हैं कि किस जुर्रत के साथ, किस पामर्दी के साथ और कितने मसाइब व शदाइद में अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं। तो उनके शऊर और लाशऊर पर इस सारे माहौल का असर तो होना था और अपने वालिद से हद दर्जा करीब भी थी, हद दर्जा उनके खुल्क से मुतासर भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत में रहने वाला उनकी बेमिसाल सिफात का परतव क्यों नहीं होगा। तो देखिए कि हजरत सैयदा की जात में भी हमें शुरू से अजीमत के पहलू बहुत नुमायां नजर आते हैं। जहां सीरत की सारी ताबानियां उनमें मौजूद हैं, अजीमत बड़ी नुमाया है। एक मौके पर जब उकबा नामी एक बदबख्त शख्स ने ऐन हालत सजदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर ऊंट की एक बदबूदार ओजड़ी रख दी। किस कदर ये काम जो है ये शनी था जी और काबिल मजम्मत है और कैसा कराहता है इस काम है। और फिर ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लतीफ वजूद, आला तरीन ज़ौक़ का हामिल और आला तरीन खसलतों का एक मरक्का और मंबा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। वो मुबारक के बजाय वो गर्दन तक यानी आ गई। उसको उनको किस अजियत से ये गुजरना होगा। वो जहां से गुजरते हैं तो रास्ते मुश्कबार हो जाते हैं, उनके वजूद से क्या खुशबू फूटती है। और फिर उनका अपना जो इंतखाब है और ज़ौक़ है वो खुशबू के मामले में कितना लतीफ है। ऐसे बेमिसाल वजूद को, ऐसी नादिर रोजगार हस्ती को, फूलों से भी लतीफ वजूद को कैसे अजियत के मरहले से गुजरना पड़ा। और ऐसे में हजरत सैयदा साहब जब सुनती हैं तो दौड़ी दौड़ी आती हैं और वो उस पुश्त से बाहर हटाती हैं जी। इसी तरह कितने मरहले आए। और फिर ये देखिए कि मक्की जिंदगी में शेब अबी तालिब जी, उन मरहलों को बयान करना शायद आसान हो लेकिन उनसे गुजरना किसी तरह भी सहल नहीं था। और पूरा मक्का है उसने बाइकाट कर दिया है और ये एक मुख्तसर सा खानदान है जो शेब अबी तालिब में मासूर है। और हजरत सैयदा उस वक्त जब देखें कि अगरचे घर में एक आसूदगी थी लेकिन ये शदायद हैं, किसे फिर होश है कि वो तनोतोश की फिक्र करे। और जब शेब अबी तालिब में गए हैं तो फिर तो कोई ऐसे सरो सामान भी मुयसर नहीं है ना। फाके का आलम है, भूख का आलम है, शिद्दतों से गुजरने का आलम है और उसका असर जनाबा की सेहत पर भी बहुत गहरा पड़ा। और मुख्तुमा कौनैन की जो वालिदा मोहतरमा है सैयदा खदीजा कुबरा, वो भी उसी दौरान में शेब अबी तालिब जी हाँ बहुत अलील हो गई। और जैसे ही वो अयाम खत्म हुए तो उनका विसाल पाक हो गया। फिर अबू तालिब भी जो यानी 2 मुशफ़क़ तरीन हस्तियां
تو اس کا مخدومہ کونین پر بھی تو اس کا بہت گہرا اثر ہوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس مرحلے سے جہاں غسل مرحلے سے حضرت سیدہ گزری، اور پھر جب ہجرت میں کا کتنا سخت مرحلہ تھا، ایک سر و سامان دنیا بظاہر کوئی پاس نہیں تھا جی. اور بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ بہت سے مرحلوں میں آپ کو براہنا پا وہاں سے سفر کرنا پڑا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ وجود جو کہ کائنات کا خلاصہ ہیں، اللہ کے دین کی خاطر کن شدتوں کو برداشت کر رہے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی ہجرت کے بعد، جس بھی صحابی کو جس کا بھائی بنایا گیا وہ پیشے کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، رجحان کے اعتبار سے، رتبے کے اور ذوق کے اعتبار سے، اور مدینہ منورہ میں رتبے کے اعتبار سے انہی جیسے اوصاف کے حامل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، اداس بیٹھے جس پر وہ افسردہ ہوئے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. یہ جوڑا جو کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہے یہ دنیا میں طے پا گیا. اور حضرت سیدہ جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے میں جاتی ہیں جہاں فقر ہی فقر ہے، جو آپ کے جہیز کا اہتمام کیا گیا. اس کے بارے میں بھی جیسی روایات موجود ہیں، اور کیا مختصر سا اثاثہ ہے اور وہ واقعہ سامان ہے. آپ کو یاد ہو کہ جب ایک بار سیدہ کونین نے حضرت جناب علی سے اپنے شوہر نامدار سے درخواست کی کہ مجھے کوئی غلام لا دے. بچے چھوٹے ہیں، 2 بچے تھے اس وقت، تو مشقت اور گھر کا کام، تو اس واقعے کو یہ دیکھیے کہ یہ جہیز جو مختصر سا انہیں ملا، ساری زندگی اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا. کچھ خیرات تو ضرور ہوئی چیزیں، لیکن اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوا. دونوں کا جو میلان ہے وہ دنیا کی طرف نہیں ہے. اور یہ جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوب تربیت ہے کہ اپنے اہل بیت اطہار کو وہ عظیمت کے کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت سیدہ سے کہا کہ ایک جنگ میں کچھ خادم اور کچھ کنیزیں آئی ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کا حکم بھی کسی کو تفویض فرما دیں، کوئی ایک کنیز آپ کی اعانت کے لیے دے دیں، کیونکہ چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں جس میں اقدس پر مشق اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں. جی دیکھیے گھر کی صفائی کرتی ہیں، سارا کام خود انجام دیتی ہیں، بچوں کی نگہداشت ہے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہیں، لیکن فرط حیا کی وجہ سے کچھ عرض نہیں کرتی، واپس آ جاتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ترجمانی کرتے ہیں. حضرت سیدہ اس وقت بھی فرط حیا کی وجہ سے، فرط ادب کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی، حالانکہ ان کا حضور کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے. جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ اور چادر بھی چاہتے ہیں، سر اقدس پہ بوسہ عنایت فرماتے ہیں اور اپنے ساتھ پہلو میں بٹھاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس محبت کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے باکی اختیار نہیں کرتے جی، اور فرط ادب سے ایک لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا اور اس حکم کی وجہ سے وہ حاضر تو ہوئی لیکن کہہ کچھ نہ پائی. تو یہ قربت دیکھیے اور پھر اس کے باوجود بھی ادب کا یہ التزام دیکھیے. جب حضور نے سارا ماجرا سنا تو آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفا اللہ رب العزت کے دین کی خاطر گھر کو چھوڑ کر یہاں کے عام پذیر ہیں. میں ان غلاموں کو اور کنیزوں کو فروخت کر دوں گا اور ان کی مشکلات میں کچھ سہولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کروں گا، کیونکہ فاقے کر کر کے ان کے جسم پشتوں کے ساتھ لگ چکے ہیں. اصحاب صفا کا بھی ایک اپنا مقام ہے، سب عظیمت کے رستے کے مسافر ہیں، پہاڑ ہیں جی سب عظیمت کے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز نہ عنایت کروں اس سے بہتر، جو کہ تمہارے لیے اس خادم سے بھی بڑھ کر بہتر ہو، اور وہ یہ ہے کہ تسبیحات فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں 33 دفعہ
اور ایک روایت میں کہ ہر نماز کے بعد بھی جو ہے نا 10 بار یہ تسبیحات. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ساری زندگی ان کا التزام کیا. این حالت جنگ میں بھی وہ اس کا التزام کرتے تھے. اور حضور نے گویا کہ اپنے اہل بیت کی سکینت اور اطمینان کا سامان اللہ کے ذکر میں رکھ دیا کہ میرے اہل بیت اللہ کا ذکر کریں, اس میں اپنی سکینت کا, اپنے سکون کا, اپنے اطمینان کا سامان تلاش کریں. بے شک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک دلوں کا اطمینان جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. خواتین و حضرات ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. صدیقی صاحب یہ فرمائیے, حسن حسین کی تربیت میں, حسنین کریمین کی تربیت میں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ ماجدہ کا عکس تو ہمیں نظر آتا ہے, جناب علی کا اس میں کیا کردار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہوا جی, تو حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر عزیز 6 سال ہے. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدہ بھی 6 ماہ کے بعد رحلت فرما گئی. جی بالکل. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت پھر انہیں حاصل رہی نا, ظاہر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تو کائنات کا ایک نادر وجود ہے نا. بے شک. وہ خوش بخت ہستی ہیں کہ جنہیں ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میسر آ گئی, آغوش رسالت میسر آ گئی, آغوش رسالت میسر آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بھی آ گئے, تربیت میں بھی آ گئے, اور کوئی بھی کفر کی آلائش اور اس زمانہ جاہلیت کی ہلکی سی بھی خرابی, اس کا شائبہ تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت میں ہمیں نظر نہیں آتا. دور دور تک کہیں ایسا کوئی گزر نہیں ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے وہی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار ہے. اور ارباب باطن کہتے ہیں کہ حضور کے خصائل میں سے خاص طور پر شجاعت جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے علم بردار جو ہیں وہ حضرت علی تو ہیں, اور ساتھ ہی باب العلم ہے, باب العلم ہے, انا مدینۃ العلم علی باب. اور یہ دیکھیے کہ یہ اس لحاظ سے بڑی بے مثال شخصیت ہے کہ رزم اور بزم دونوں میں آپ ہمیں فرد فرید نظر آتے ہیں. واہ کیا خوبصورت بات. رزم میں بھی اور بزم میں بھی. پھر یہ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے سامنے پہلی دعوت پیش کرتے ہیں, دعوت ذوالعشیرہ کی طرف, تو سب پہ سکوت طاری ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب دیں. ایک جوان جو ابھی پوری طرح جوان نہیں ہے, بچہ ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے جی جی, اور عرض کرتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں, اگرچہ آشوب چشم میں مبتلا رہتا ہوں اور میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں, لیکن شرق اور غرب آپ کے مخالف ہو جائیں گے تو علی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اور دیکھیے کہ یہ کیا نیرنگی ہے کہ وہ بچہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آشوب چشم میں مبتلا رہتا ہوں, اللہ نے اسے کیسا دیدہ بینا عطا کر دیا. جی, وہ جو کہہ رہا ہے کہ میری تو ٹانگیں کمزور ہیں, اللہ رب العزت نے وہ پائے استقامت اسے عطا فرمائے کہ کسی بھی میدان میں اس میں ہلکی سی بھی لرزش نہیں آ سکی. درے خیبر آپ کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ ہے, اور پھر کرم اللہ وجہ ہو, یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کرم اللہ وجہ ہو یعنی جن کے چہرے پہ کرم ہوا, سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے نماز ادا کرنے کا شرف آپ کو حضور کی اقتداء میں حاصل ہوا, اور پھر ہجرت میں دیکھیے کہ وہ کیا جرت ہے اور وہ کیا بے مثال سعادت ہے جو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو ہجرت کی رات میں عطا ہوئی, اور کس بے خوفی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر وہ محو استراحت ہیں. اور یہاں تک ان سے مروی ہے نا کہ جس سکون سے میں ہجرت کی رات سویا ہوں زندگی میں شاید کبھی اتنی گہری اور پرسکون نہیں. آپ نے میرے منہ سے چھینی ہے یہ بات. پوچھا گیا کہ کیوں, فرمایا کہ چونکہ میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ کل میرے پاس آنا, تو مجھے پتا تھا آج رات مجھے موت نہیں آئے گی. جی ہاں, یعنی یہ دیکھیے کہ کیسا یہ یقین کا کیا معیار ہے کہ یہ امانتیں لوٹا کر میرے پاس مدینہ آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امانتیں بھی لوٹانی ہیں, اور پھر
یہ بھی ایک یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ میرے پاس آنا ہے تو پہنچنا ہے، ہر صورت میں پہنچنا ہے جی۔ اس کا مطلب میں سلامت ہوں کل تک، یار سبحان اللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بدر میں جی سب سے نمایاں آپ ہیں، احد میں جو ہیں وہ سب سے نمایاں ترین جی جی ہستی ہیں جی، اور خیبر میں، خیبر کا جو خندق میں، یعنی خیبر میں جو اعزاز آپ کو جو عطا ہوا اللہ کریم کی طرف سے کہ جید صحابہ کرام کو یہ مہم سونپی گئی، لیکن نہیں، پھر ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو یہ سونپوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو، اور جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے پیارے ہیں، اور دیکھیے اور اس وقت آشوب چشم والی بات جو آپ بالکل اس وقت آشوب چشم میں مبتلا تھے، آپ نے بلوایا، پھر اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ انگلی پھیری، تو علی کہتے ہیں اس کے بعد مجھے پھر اتنا روشن نظر آتا تھا، سبحان اللہ۔ احد میں دیکھیے کہ طلحہ ابن ابی طلحہ، آپ نے بتایا جی، وہ کفار کا علمبردار ہے جی، وہ آ کر دعوت مبارزت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا گمان یہ ہے کہ آپ کے شہداء جنت میں ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں ہیں، تو مجھے تو آپ کے اس گمان پر شک ہے، اگر نہیں تو کوئی میری مبارزت کے لیے آئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آگے بڑھتے ہیں اور ایک وار میں اسے گھوڑے سے گرا دیتے ہیں۔ جب وہ نیچے گرا تو اس کی چادر کھل گئی، سطر جو ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہو گیا، تو حضرت علی نے اسے غیرت کے منافی سمجھا کہ ایک برہنہ تن شخص کے اوپر وار کریں۔ آپ واپس آ گئے، لوگوں نے کہا کہ ایک وار اور کر دیتے تو واصل جہنم ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ میری غیرت کے منافی یہ ہے کہ ایک شخص جس کا سطر کھل چکا ہے میں اس کے اوپر وار کروں، اور جو وار میں نے کر دیا ہے وہ بچے گا نہیں۔ ہر مقام پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاں شجاعت بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کس درجہ کی ہے، اور وہ تو بات شعراء عام ہے کہ ایک دشمن کو آپ نے پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ چڑھ دوڑے، اور ذوالفقار حیدری قریب تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتی، اسے کچھ اور نہ سوچا، اس حال میں بیچارگی میں اس نے آپ کے چہرہ انور کی طرف رخ کر کے تھوکنے کی جسارت کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت ہے جی، جو آفتاب سے درخشندہ تر چہرہ ہے، کیسی جسارت اس نے کی، کیسی کبھی حرکت کی، لیکن آپ اس کے سینے سے اتر آئے اور کہا کہ جاؤ جی۔ اب اسے مسرت بھی بڑی ہوئی لیکن حیرت بھی ہوئی، اور اس نے کہا کہ پوچھے بنا میں نہیں رہ سکتا کہ میری تو جسارت ایسی تھی کہ آپ میری لاش کا مسئلہ کر دیتے۔ تو کیا آپ نے تاریخی بات کہی جو ایک بدنہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں، میں تو اللہ اور رسول کے لیے تجھ سے جنگ کر رہا ہوں۔ یعنی الحب للہ والبغض للہ کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ میں تو محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں اور میرا بغض بھی اگر کسی کے ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اور آپ نے اس کو معاف فرما دیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ نشان ہائے سیرت ہیں جو حضرت امام عالی مقام کی ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت، پھر حضرت سیدہ کائنات کی سیرت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت، آپ کے بھائی حسن، ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم جو ہے وہ گویا کہ اس کے ایک عظیم نمائندے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ خلافت راشدہ آپ کی اس صلح پر اختتام پذیر ہو گئی، وہ 30 سال ٹھیک 6 مہینے جناب حسن کی خلافت ڈال لیں تو حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے، اور حضرت حسن نے کس طرح ایک امت پر شفقت کی، امت کو افتراق سے بچا لیا، اور اس کے بعد پھر 20 سال بڑے امن سے رہے، اسلام کی سرحد جو ہے وہ پھیلتی رہی اور بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، اور یہ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ اور یہ بھی ایک جرت ہے، ایک فرد کو 1000 بکریاں دے دیتے ہیں جی، دیکھیے، اور کوئی اس میں وہ آر محسوس نہیں کرتے، 1 لاکھ دراہم تک خیرات کر دینا آپ کا شیوا تھا۔ ایک شخص آتا ہے تو وہ اپنی بپتا بتاتا ہے تو اپنے منشی سے پوچھتے ہیں کہ کتنے، تو وہ کہتا ہے کہ 50,000 درہم موجود ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 500 الگ رکھے ہوئے تھے وہ بھی لے آؤ، اور اسے پیش کرتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ فی الوقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا۔ دیکھیے 50,000 درہم دے دینا اور پھر 500 اس پہ مستضاد، تو اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ معذرت خواہ ہونا، تو یہ خلق نبوی ہے، خلق نبوی ہے جی، یہ خلق نبوی جی سبحان اللہ۔ اور یہ صحبتیں ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کی محبتوں کا مرکز حضرت حسنین کریمین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق انہیں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں، اور کیا لطافت کی باتیں ہیں اور کیا خوش طبعی ہے اور کیسی ایک دوسرے سے انسیت ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، علی سے مشابہ نہیں، اور علی یہ سن کے مسکراتے ہیں، بلکہ وہ تو خود فرض یبن الرسول کے مدینہ میں یہ حضرات جو تھے حسنین کریمین، یہ فرزند رسول کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور واقعے کی طرف دلانا چاہوں گا یہاں، کہ ایک بار جب اللہ کے رسول حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لا رہے ہیں تو خلیفہ دوم جناب سیدنا فاروق اعظم تو کہتے ہیں کہ بھئی سبحان اللہ کیا سواری ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ عمر سواروں کو بھی دیکھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور فرزند رسول جو ہے وہ اوپر چڑھ جاتا ہے، پشت مبارک پہ بیٹھ جاتا ہے، تو آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تاخیر ایک صحابی بعد میں پوچھتے کہ یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا میرا بیٹا میرے کندھے پہ بیٹھ گیا تو میرا جی نہیں کرتا تھا کہ میں اٹھوں۔ خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس دیکھتے ہیں کہ یہ سوار ہو رہے ہیں تو آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہیں، جب یہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے کپڑے تک درست کرتے ہیں، وہ بھی اور وہ اس پہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں نا، لیکن وہ ان کی تکریم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا درجہ تکریم کرتے ہیں۔ انصار میں سے تو بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو اپنے وصال کے وقت یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارے مال کا اتنا حصہ حسنین کریمین کے لیے پیش کر دیکھیے۔ قرآن فہمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گہرا شعور اور اسلام کے مزاج سے ایک گہری آشنائی، حضرت امام علی مقام نے جو بھی قدم اٹھایا اس کی بنیاد یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت طہار کا ذکر مبارک ایک ایسا خوبصورت اور ایسا دل گداز عمل ہے کہ جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ دوسری نشست میں ہم فلسفہ شہادت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔